اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن ود حفظہ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے نورانی قاعدہ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھوڑی سی ہم انفارمیشن بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے عقیدہ سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں ہم نے عقیدہ پڑھا، توحید پڑھا، اس کے بعد شرک پڑھا۔ آج ہماری باری ہے جس پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ ہے رسالت۔ اب رسالت کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ اب ہم پڑھیں گے رسالت کے بارے میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رسالت اسٹوڈنٹس، رسالت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسالت کا مفہوم، رسالت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب رسالت کے لغوی معنی یہ ہے کہ اسلام کے سلسلہ عقائد میں، عقائد کیا ہوتے ہیں ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ توحید کے بعد رسالت کا درجہ آتا ہے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا کہ واحد و لا شریک صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، جس کو سب سے برتر اور اعلیٰ سمجھا جائے۔ اس کے بعد رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا کسی کا، اللہ کا پیغام ہم تک کیسے پہنچا، یہ رسالت کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ رسالت کی اصطلاحی مفہوم کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ آج دیکھیں گے۔ اسلامی اصطلاح میں رسالت سے مراد ہے کہ کسی خاص برگزیر بندے کا اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ خاص برگزیر بندے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ، ولی، اولیاء، نبی، رسول بندے کا اللہ تعالیٰ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا۔ ایسے خاص برگزیر بندے کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم لوگوں تک پہنچایا اپنا پیغام۔ وہ کس کے ذریعے پہنچایا؟ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ پتہ چل گیا رسول کیا ہوتا ہے۔ اب آ جائے گا رسول کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ رسالت کے معنی تھے پیغام پہنچانا، اور رسول کے کیا معنی ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ اب رسول کے اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ وہ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، عام بندے کا کام نہیں ہوتا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اسٹوڈنٹس؟ اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے وہ بتائیں گے ہم۔ اصطلاح میں رسول خاص ہے جبکہ نبی عام۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے لیے صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہونا ضروری ہے رسول کے لیے، جبکہ نبی کے لیے صاحب شریعت و کتاب ہونا ضروری نہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، رسالت کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وحی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا یا چپکے سے دل کی کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا یا چپکے سے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ اب وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست اس کے دل میں ڈالا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنا دیا۔ اب تین یہاں پر باتیں بتائی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے نازل فرماتے ہیں، یا پھر براہ راست اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کسی پردے کے پیچھے سے سنا دیتے ہیں۔ اب عقیدہ رسالت کو مختصر کیسے بیان کیا گیا، ایک حدیث کے ترجمے سے بتائیں گے۔ عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کی نبوت پر بلا تفریق ایمان لانا، یعنی کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں، سب کو سچا اور پاک ماننا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ ترجمہ: ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب اس کو تشریح تھوڑی سی بتا دیتی ہوں میں آپ کو۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک بغیر کسی کمی یا اضافے کے پہنچایا، بیچ میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہی بندوں تک
ڈائریکٹ پہنچانا بغیر کسی غلطی کے۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ اب آخری ہمارا سوال ہے کہ وحی کے نزول کی 3 صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ اب پہلی صورت یہ ہے کہ براہ راست دل میں ڈالنا، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پردے کے پیچھے سے سنوانا، تیسری صورت کیا ہے کہ قاصد بھیج کر بغیر جبرائیل امین کا وحی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہیں وحی کی 3 صورتیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔